ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی اور کونسل میں تصرف بل منظور، اکبر اویسی نے ریاست کی مالی حالت پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا کیا مطالبہ۔ نوٹری جائیدادوں کو رجسٹر تصور کرنے کا تیقن، مجلس کی نمائندگی پر عیدین کو 2 دن تعطیل دینے کا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے کیا اعلان۔ بی جے پی رکن کشن ریڈی کے گمراہ کن ریمارک پر مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کا سخت اعتراض۔ اور ریبٹس کے لاج پر پولیس کا دھاوا، ممبئی کے 2 تاجرین کے قبضے سے 7 کلو سونا ضبط۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلگو دیشم اور کانگریس کی مخالفت کے باوجود اسمبلی اور کونسل میں تصرف بل منظور کر لیا گیا ہے۔ عیدین کے موقع پر 2 دن تعطیل دینے سے متعلق اکبر اویسی کی تجویز سے وزیر اعلیٰ نے اتفاق کر لیا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ جمعہ کو ایوان میں تصرف بل پر گرما گرم مباحث کے بعد تلگو دیشم ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بل کی تائید کی۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی کانگریس کے رکن اتم کمار ریڈی نے تصرف کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے حکومت کے اقدامات سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بل کی منظوری کے لیے ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ تلگو دیشم کے ای دیاکر راؤ نے حکومت کی طرف سے سابق حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے جو وعدے عوام سے کیے ہیں اسے پورے کرنے چاہیے۔ ای دیاکر راؤ نے تلگو دیشم ارکان کو پانڈووں اور ٹی آر ایس ارکان کو کوروں سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے پر حکومت سے تعاون کا اعلان کیا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بل کی تائید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مجلس مسلمانوں کے مسائل پر حکومت کو اقدامات کے لیے مجبور کرے گی۔ اکبر اویسی نے اعداد و شمار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حکومت فائنینشیل بونانزا کی امید رکھتی ہے۔ اکبر اویسی نے ایک بار پھر کہا کہ ریاست میں برقی بحران سے زیادہ معاشی بحران ہے اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں بلکہ سابق حکمرانوں کے غلط فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں غلط فیصلوں سے تلنگانہ کا معاشی دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ عوام کو حقیقت سے واقف کروانے کے لیے وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے۔ مجلس کے فلور لیڈر نے بنجارہ ہاؤس 10ویں پی آر سی پر عمل آوری، 15 نکاتی پروگرام کے فنڈز کا استعمال، انیس الغربا کے لیے 150 ایکڑ اراضی، کرسمس اور عیدین کو 2 دن کے لیے تعطیل اور سلم علاقوں میں نوٹری مکانات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر نے ایس ایس سی میں زبان دوم تلگو کے پرچے میں 20 نشانات پاسنگ مارکس رکھنے پر حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ When I used the word and stated that in this August House few days back, our finances are worse than the power crisis of the state. And I also came on record and said that whatever the finances are, the state of finances, it is not because of the Telangana government, but it is because of the other governments who had ruled the state of Andhra Pradesh. انہوں نے اپنی غلط حکمرانی، غلط فیصلے کے ذریعے تلنگانہ اسٹیٹ کے فائنینشیل سٹیٹس کو اس دیوالیے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج تلنگانہ ریاست کو اٹھانے کے لیے بہت سی تکالیفوں کو اٹھانا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے ریاست کا، وائٹ پیپر کے ذریعے عوام کے سامنے اس کو لانا چاہیے۔ اگر عوام کے سامنے ہمارا فائنینشیل سٹیٹس، ہمارا پوزیشن اگر آئے گا تو عوام سمجھے گی کہ ہاں
ہمارے ساتھ ساری ناانصافیوں کے ساتھ یہ بھی بہت ناانصافی ہوئی تلنگانہ کے ساتھ کہ آج تلنگانہ ریاست کو اس طریقے سے معاشی بحران میں ڈھکیل دیا گیا کہ آج حکومت چاہتی ہے کہ سرکاری ملازمین کی مدد کرے, حکومت چاہتی ہے کہ نئے تخررات کرے, حکومت چاہتی ہے کہ وظائف اور دے, حکومت چاہتی ہے کہ اور اچھا سا اچھا کام کرے, لیکن اس کام کرنے کے لیے ہمارے سابقہ حکمرانوں نے, حکومتوں نے پیسہ تک نہیں چھوڑا ہماری ریاست کو. یہ بات کو سامنے لانا چاہیے. اگر یہ بات سامنے آئے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا غلطیاں تھیں سابق حکمرانوں نے اور ان کی حکومتوں کے بارے میں. میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا. سی بی آئی خود انکوائری کر رہی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کیسے کیسے کیا کیا بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, کس طریقے سے شخصیتوں نے پیسہ بٹورا, پیسہ کمایا. آج ہماری ریاست پیسے پیسے کو ترس رہی ہے, لیکن جو سابقہ حکمران تھے وہ تو آج بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے ان حالات کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ اگر یہ فائنانس کا سچویشن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ حکومت پازیٹو نظر آتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ مسائل کو حل کرے گی. نہ صرف مسائل کو حل کرے گی بلکہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ پاسنگ مارکس کے بارے میں جس کو 35 کر دیا گیا تھا اس کو 20 کرنے کے لیے اس کا جیو حکومت نے اجرائی عمل میں لائی ہے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جتنے غریب بستیاں ہیں جس میں غریب لوگ رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سلمز میں, چیف منسٹر صاحب نے ایک پازیٹو ریسپانس دیا, ریپلائی دیا, کہا کہ ہاں وہ چھوٹے چھوٹے نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس میں تبدیل کریں گے. اگر کوئی بہت غریب ہے تو ان غریبوں کے رجسٹریشن فیس کو بھی معاف کریں گے. ہم اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اوقافی کمیٹیز کی تشکیل دی جائے گی اور پھر اوقافی جائیدادوں کو حاصل کیا جائے گا. تو ہم اس کے لیے بھی ممنون ہیں. لیکن یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ کمیٹیاں بنتی گئیں, ہاؤس کمیٹی پہلے بھی بنی, لیکن اوقافی زمین کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. کل آپ نے بنجارہ بھون کا ہمارا مطالبہ تھا, اس کو قبول کیا, بنجارہ بھون کا اعلان کیا. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ سب سے زیادہ شہر حیدرآباد کے بنجارے اگر کہیں رہتے ہیں تو چندرائن گٹا میری کانسٹنسی میں رہتے ہیں. آپ نے اعلان کیا بنجارہ ہاؤس بنانے کا بنجارہ ہل میں, ایک چھوٹا سا بنجارہ بھون اولڈ سٹی میں بھی بنائی ہے ان بنجاروں کے لیے. وہ بنجارے بہت ہیں سی ایس ٹیز. اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کے ساتھ اس کو جائز حق دینے کا آپ نے وعدہ کیا, اردو کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کیا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اردو کو اس کا جائز حق دلوانا ہے یا حکومت سنجیدہ ہے دینے کے لیے, تو جس طریقے سے آفیشیل لینگویج کمیشن ہے جو تیلگو کو اطلاق کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے دیکھتا ہے, ایک اردو آفیشیل لینگویج کمیشن کو بھی قائم کیا جانا چاہیے تاکہ اردو کے امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کے اطلاق کے لیے, اس کے مؤثر, اس کے مقام کے لیے حکومت کے جانب سے ایک کمیٹی کے ممبرز اس پر غور کر سکتے ہیں. اوقافی جائیدادوں کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا, آپ نے بنجارہ بھون دیا چیف منسٹر صاحب, آپ کا ممنون مشکور. لیکن ایک انیس الغربہ ہے نامپلی میں جس کی زمین روڈ وائڈننگ میں چلے گئی, جس کی زمین روڈ وائڈننگ میں چلے گئی. پیچھے پی ڈبلیو ڈی کا آفس ہے جس کے 8,000 گز ہے. ہم روشیا صاحب سے نمائندگی کریں, کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کریں, آپ سے بھی کر رہے ہیں کہ جتنی زمین روڈ وائڈننگ میں گئی ہے, پیچھے جو پی ڈبلیو ڈی کا آفس ہے وہاں پہ 7,000 گز میں سے ایک 1,500 یا 2,000 گز زمین دے دیجئے. آپ زمین دے دیجئے. انیس الغربہ کے پاس پیسہ ہے, پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سے ایک آرفنیج بن سکتا ہے, یتیم بچوں کے لیے ایک بڑی عمارت بن سکتی ہے. ایک طرف بنجارہ بھون ہوگا تو دوسری طرف یتیموں کے لیے ایک
ایک بہت بڑا مرکز اور ایک بہت بڑی عمارت ہوگی تو اس سے صاف یہ پیغام جائے گا کہ دلتوں کے ساتھ، بنجاروں کے ساتھ، ایس سی کے ساتھ، ایس ٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر کریں گے. اور میں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک سب پلان ہونا چاہیے، مائنورٹی سب پلان. ٹھیک ہے، فائنانشل سٹیٹس کو میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو میں مطالبہ کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ 4 برس یا 5 برس آپ کے ٹینیور کے خاتمے تک اگر سب پلان آ جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. نہیں آتا ہے تو تب تک آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات دیتا ہوں پرائم منسٹرز کے 15 پوائنٹ پروگرام کے. آئی سی ڈی ایس میں ٹوٹل اماؤنٹ ہے 58,908.99. اس کا 15% خرچنا ضروری ہے مائنورٹیز پر. 15% کتنا ہوتا ہے؟ 8836.35. ایس این پی سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگرام 51,843.97. 7776.60. یہ اماؤنٹ 15% ہے، خرچنا ضروری ہے. سروا شکشا ابھیان ٹوٹل اماؤنٹ 98,178.61. 14,726 15% ہوتا ہے. اور سروا جینتی گرام روزگار یوجنا 559.19. اس میں سے 15% ہوتا ہے 83.88. اندرا آواس یوجنا 58829.05. اس کا 15% ہوتا ہے 8824.36. اگر آپ جے این یو آر ایم میں آتے ہیں، جواہر لال نہرو اربن رینیول مشن میں 105,362.82 ٹوٹل ایلوکیشن ہے. اس کا 15% 15,804.42 ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں اربن انفراسٹرکچر اینڈ گورننس میں ٹوٹل اماؤنٹ جو آیا ہے 58,908.99. اس کا 15% ہوتا ہے 8836.35. اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اسکیم فار اسمال اینڈ میڈیم ٹاؤنز ٹوٹل اماؤنٹ 49,818.25. اس کا 15% ہوتا ہے 7472.74. ٹوٹل اماؤنٹ یہ سارے ڈپارٹمنٹ محکمہ جات کا ہے 482409.87. اور یہ کمپلسری 15% allocation has to be made for minorities, madam, under 15 point program. And یہ ٹوٹل اماؤنٹ کا 15% ہوتا ہے 72361.48. 15% in 8 central schemes. اس کا کتنا ہوتا ہے 723.62 crore from out of rupees 4,824 crores, madam. تو آپ بتائیے سب پلان آئے وقت آئے گا؟ یہ ہے کانگریس کی حکومتوں نے اس پر عمل آوری نہیں کی، حالانکہ ان کا پرائم منسٹر کا پروگرام تھا. آپ کی حکومت سے میری درخواست ہے اس پروگرام کو لیجئے. اینڈ میڈم، ٹو پروٹیکٹ دا وقف پراپرٹیز، وین ایور اے پرسن گوز فار اے بلڈنگ پرمیشن، he is supposed to get an NOC. He is supposed to get an NOC from the revenue department. I request the government to please make it compulsory that an NOC should be seek from Waqf board also, from endowment board also. I'm not saying only Waqf board, because lot of endowment lands and Waqf lands are being getting allotted by none other than the government. So to protect this, we can have a legislation, or we can issue an GO and say that any building permission, it is mandatory that they have to have an NOC from Revenue Department, an NOC from Endowment and Waqf Department also. This way, we can protect the Waqf lands, madam. And also, I would make a request, madam, about this Christmas, which would be coming, and then Eid ul-Zuha, Eid ul-Fitr would be coming. So, madam, یہ عید کے لیے صرف 1 دن کی چھٹی دی جاتی ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ کرسمس کے لیے 2 دن کی چھٹیاں دیجیے، عید کے لیے 2 دن کی چھٹی دیجیے. تو سوال یہ ہوگا کہ سرکاری in the government calendar 3 working days will be reduced. We can overcome this, madam, by making 3 second Saturdays as working days for all those people who would be availing the Christmas holiday and the Eid holiday. This will send a good message. اس کے لیے کچھ پیسہ دینا نہیں ہے، صرف آپ ہالیڈیز کے کیلنڈر میں دینا ہے. کرسمس از کمنگ،
if this announcement is made, I think the entire Christian community will be very happy and they will celebrate Christmas in a very different way this year, this Christmas, madam. I think we need to do that, madam. And lastly, madam, concluding with my last point, is that when I take a glance of the Telangana Rashtra Samiti's election manifesto, madam, in that they have made various promises, and they have made one promise about pay scales and pensions to be at par with those of central government employees. At par with central government employees, madam. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो नहीं करिए, कोई बात नहीं, जब करना है करिए, जब पैसा आएगा कीजिए, बट द 10th PRC to be implemented, report of 10th PRC is submitted to the governor by Mr. P.K. Agarwal in June 2014. However, both the state governments, the Andhra Pradesh and Telangana, have not taken any action on this, madam. ये बहुत जरूरी है. It is very necessary, madam, because इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेलंगाना गवर्नमेंट के, तेलंगाना एजिटेशन के वक्त ये तेलंगाना एम्प्लॉइज थे जो आगे बढ़ चढ़कर जिद्दोजहद करें, अपनी नौकरियों को छोड़ें, और उसका नतीजा कि आज तेलंगाना हासिल हुआ. तो हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि पीके अग्रवाल कमीशन is learned to have recommended 2 years of maximum maternity leave for women employees. Citing central government rules on the issue, the commission pointed that it is high time. The commission pointed out and said that it is high time the state government to implement the rules. The PRC also recommended a hike of minimum salary from rupees 6,700 to rupees 13,000 for contract and outsourcing employees. P.K. Agarwal had submitted 2,000 page PRC report to Governor Mr. Nasimam on June 1st. And the decision is being pending with the state government. I hope and I request the state government to take a positive decision in this regard. बीजेपी, सीपीआई और వైఎస్ఆర్సీపీ के अरकान ने बिल की तायद का ऐलान किया. ఇయర్ బడ్జెట్ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడో 25th ఫిబ్రవరి ఆ ప్రాంతంలో ప్లే చేస్తారు అధ్యక్ష పార్లమెంట్లో. ఆ తర్వాతనే నిర్దిష్టమైన లెక్క మన చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాని మీదనే ఫైనల్గా మన యొక్క ఎఫ్ఆర్బిఎం, ఫిస్కల్ రెస్పాన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నిర్ణయించబడుతుంది అధ్యక్ష. 927 బస్సులు ఈ 104 కోసం 108 కోసం బడ్జెట్లో పెట్టినాం. కొనుగోలు ఆర్డర్లు కూడా ఇస్తా ఉన్నారు. 2 నెలల తర్వాత అధ్యక్ష, రేపే చూస్తారని నేను అంటలేను, 2-2.5 నెలల్లో ఈ సర్వీసులు తిరుగుతుంటే మనందరం కూడా చూస్తాం, సంతోషపెడతాం. మైనార్టీల సంక్షేమం అధ్యక్ష, గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 1030 కోట్లు పెట్టుకున్నాం. డెఫినెట్ దాన్ని ఖర్చు చేస్తాం. స్కాలర్షిప్లకు, వాళ్ళ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు, వక్ఫ్ బోర్డుకు 53 కోట్లు, షాదీ ముబారక్ అని 51,000 అమ్మాయిల పెళ్లికి అయితే ఇవ్వాలనుకున్నామో, వక్ఫ్ భూముల అన్యాక్రాంతం గురించి, వక్ఫ్ భూములకు ఒక ట్రిబ్యునల్ జడ్జిని వేయాలని దాని గురించి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పినారు అధ్యక్ష. నిన్ననే మనం శాసనసభ కమిటీ వేసుకున్నాం. దట్ కమిటీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్. అల్టిమేట్లీ ద కమిటీ రిపోర్ట్ కమ్, గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ సీరియస్ యాక్షన్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు రిస్టోర్ ది వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ టు ద వక్ఫ్ బోర్డ్ అని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రంజాన్ పండుగకు, మన క్రిస్మస్ పండుగకు ఒక 6 రోజుతో పాటు నెక్స్ట్ డే కూడా హాలిడే ఇస్తామని చెప్పి నేను సంతోషంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అది మంచి పద్ధతిలో ముందుకు పోతాం అధ్యక్ష. లేకిన్ సాటర్డే కామ్ కర్నా పడేగా, సాటర్డే సెకండ్ సాటర్డే కంపెన్సేట్ చేస్తూ బక్రీద్ కూడా ఇస్తాం అధ్యక్ష. వీళ్ళకి అబ్జెక్షన్ లేదు అధ్యక్ష. बाद में अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में 42,000 करोड़ रुपए मनसूबाजाती बजट था और तेलंगाना में 48,000 करोड़ रुपए का बजट कैसे खर्च होगा. उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बाहिमत है तो वो इसके साथ हैं और इसकी तायद करते हैं, लेकिन हुकूमत को आइंदा बजट पूरी वजाहत के साथ लाना चाहिए. बाद में बीजेपी, सीपीआई और वाईएसआरसीपी ने चंद तजावीज पेश करते हुए बिल की तायद की. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके सवालात का जवाब हुकूमत के पास नहीं आया. उन्होंने कहा कि घोड़ा मैदान सामने है, 4 महीने के बाद पता चल जाएगा कि कितना मैदान फतेह हुआ है. अकबर ओवैसी ने एक बार फिर अपने मुतालबे पेश किए. वजीर आला ने तमाम मुतालबात पर गौर करने का तयखुन दिया और बिल को मंजूर करने के लिए पेश किया. स्पीकर ने बिल की मंजूरी के बाद वजीर आला
और तमाम फ्लोर लीडर से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी के रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने जुमे के दिन तेलंगाना असम्बली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहस के दौरान एक तेलुगु अखबार की खबर का हवाला देते हुए हुकूमत से दरियाफ्त किया कि हुकूमत कौन चला रहा है, क्योंकि बाज़ लोग सरेआम ये कह रहे हैं कि हुकूमत की कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में है। किशन रेड्डी के इस रिमार्क पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकन नाम लिए बगैर बैरिस्टर ओवैसी का तस्करा कर रहे हैं, क्योंकि सदर मजलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। मजलिस के रुकन ने मुतालबा किया कि झूठे तेलुगु अखबार की खबर का हवाला देते हुए उस अखबार के तर्जुमान ने असम्बली में जो रिमार्क किया है उसको असम्बली के रिकॉर्ड से हज़फ किया जाए। अहमद बलाला ने बीजेपी पर शदीद तनकीद भी की। తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు ఇంకో పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేనే నడిపిస్తున్నాను, స్టీరింగ్ నా చేతిలో ఉంది, అది నిజం అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఖండన రాలే ఇప్పటివరకు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేనే నడిపిస్తున్నాను, స్టీరింగ్ నా చేతిలో ఉందని ఆయన ప్రకటిస్తే మరి ఇది ప్రకటించాల్సినటువంటి అవసరం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళ చేతులకు స్టీరింగ్ ఇవ్వడం న్యాయమా? నేను మీ ద్వారా ప్రశ్నిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు ఒక్క విషయము, టీఆర్ఎస్ కు సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళు వేరే పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను బలవంతంగా నయాన భయాన టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నటువంటి సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష. स्पीकर मैडम, अभी अभी जो एक एमएलए ने इल्जाम लगाया है और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हमने नाम नहीं लिया। हाँ, मैं जानता हूं आपने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली आप मेरे सदर के ऊपर बोले। हाँ, मीडिया ने मेरे सदर असदुद्दीन अवैसी से पूछा था कि आप क्या टीआरएस की गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था मैं मेरी गाड़ी खुद चलाता हूं, मेरा ब्रेक मेरा एक्सीलरेटर मेरे पास रहता है, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहता है। हमें फख्र है, ये वो सदर है, ये वैसा एमपी है जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं, अकेला नहीं हटता, खुद अपनी गाड़ी चलाने हुए फिरता है बगैर किसी ड्राइवर के। आज वो अखबार लिखने वाला झूठा और उसके तर्जुमान यहां पर बैठकर झूठे बातें कर रहे हैं, ये इल्जाम है। और ये वो लोग हैं दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, मक्का मस्जिद जैसे ब्लास्ट के लोगों के केसा लड़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनडायरेक्टली जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको हलफ किया जाए। ये निजाम सरकार के जो खिदमत है उसको फरामोश करने वाले वो लोग हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठकर बेबुनियाद इल्जाम है, एक झूठा अखबार छापता है और यहाँ पर आकर झूठ बोलते हैं। हमको हमारी पूरी जमात को फख्र है कि मेरा सदर अकेला गाड़ी चलाता है, कोई सी में हिम्मत है तो ऐसा फिर के बताए। आजमपुरा रेलवे ब्रिज और ओवरब्रिज की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इम्कान है कि अनकरीब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि मलकपेट ता चादरघाट रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। आजमपुरा रेलवे ब्रिज इंतहाई छोटा होने की वजह से ये इलाका घंटों ट्रैफिक जाम में मुब्तला रहता है, जिससे राहगीरों के अलावा मुकामी अफराद और ताजरीन सख्त मुतासिर हो रहे थे। अवाम की शदीद तकालीफ को महसूस करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस ब्रिज को तोसी करवाने का तयक़ुन दिया था। बैरिस्टर ओवैसी की रास निगरानी में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसलसल नुमाइंदगी और सख्त जिद्दोजहद करते हुए इस दुश्वार तरीन काम को मुकम्मल करवाया, क्योंकि रेलवे और बलदिया दोनों महकमेजात में आपसी तालमेल का फुक़दान था। लेकिन अहमद बलाला ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए ज़रूरी मराहिल को तय करवाया। इम्कान है कि इसके इफ्तिताह के बाद आज़मपुरा और मलकपेट के अवाम को किसी कदर राहत मिल जाएगी। जीएचएमसी और टीएमआई ग्रुप में ई वैन के इश्तराक से 29 नवंबर बरोज़ हफ्ते को ऑफिसर्स मेस मलकपेट में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। साउथ जोन के जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम ने बताया कि बैंकिंग, सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के शोबेजात में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजमतों के मौके दस्तियाब रहेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि तजुर्बेकार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर्स भी इस मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। जॉब मेले में शिरकत के लिए 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार अहल रहेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथ फ़ोटो, शिनाख्ती कार्ड,
ایڈریس پروف، تعلیمی اور تجربے کے اسنادات ساتھ رکھنے ہوں گے۔ اس جاب میلے کے لیے مقامی مجلس کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ مجلس کے کارپوریٹر منہاج الدین نے نوجوانوں سے اس جاب میلے سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ ضلع نلگنڈے کی OCTL کمپنی کے ملازمین نے منسٹر کوارٹرز کے پاس وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی اور وزیر فائنانس ای راجندر کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان پر عائد مقدمات سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ ملازمین نے کہا کہ ان پر بنا کسی وجہ کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر تیقن دیا کہ اسمبلی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کو اس مسئلے سے واقف کرواتے ہوئے اس کی یکسوئی کی جائے گی۔ ایبٹس پولیس نے بیرون ریاست کے 2 افراد کو 7 کلو سونے کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایبٹس پولیس حدود میں واقع راجماتا لاج کے کمرہ نمبر 703 میں ممبئی کے متوطن 26 سالہ دنیش کمار اور 22 سالہ اجیت سنگھ مقیم تھے۔ پولیس نے معمول کی تلاشی کی مہم کے دوران جب مذکورہ کمرے کی تلاشی لی تو دونوں کے پاس سے 7 کلو سونا برآمد ہوا، جبکہ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ اور سونے کے دستاویزات نہیں تھے، جس پر پولیس نے سونا ضبط کرتے ہوئے محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا۔ دونوں سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ چہارشنبے کو اغوا کیے گئے 7ویں جماعت کے طالب علم 13 سالہ ادے کرن کی لاش ناگول کی منصور آباد جھیل سے برآمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کو اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ادے کرن رات تک گھر نہیں لوٹا تو اس کے ماں باپ نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ ذرائع کے مطابق ادے کرن کا اغوا کرنے کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش جھیل میں پھینک دی گئی۔ ادے کرن کے قتل میں اس کا تاعزاد بھائی نوین ملوث بتایا گیا ہے۔ نوین نے پہلے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس نے جب پوچھ تاچھ کی تو اس نے ادے کرن کے اغوے اور اس کے قتل کی تفصیلات بتائیں۔ اراضی تنازع کمسن لڑکے کے قتل کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں واقع احمد کالونی میں ایک کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی کے واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مقامی افراد نے 9 سالہ متاثرہ لڑکی کی عصمت ریزی کے خلاف پلیکارڈز تھامے احتجاج کیا۔ انہوں نے ایسے واقعات کے دوبارہ پیش نہ آنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قاطی کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اسمبلی اور کونسل میں تصرف بل منظور، اکبر اویسی نے ریاست کی مالی حالت پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا کیا مطالبہ۔ نوٹری جائیدادوں کو رجسٹرڈ تصور کرنے کا تیقن، مجلس کی نمائندگی پر عیدین کو 2 دن تعطیل دینے کا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے کیا اعلان۔ بی جے پی رکن کشن ریڈی کے گمراہ کن ریمارک پر مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کا سخت اعتراض۔ اور ایبٹس کے لاج پر پولیس کا دھاوا، ممبئی کے 2 تاجرین کے قبضے سے 7 کلو سونا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔